کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی، اس کے بعد اس اقدام کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اور کئی عرصہ تک اس کے حوالے سے سماعت ہوتی رہی، اور پھر اس ہفتے کی شروع میں ہم نے دیکھا کہ بھارتی سپریم کورٹ کی طرف سے باقاعدہ اس پر فیصلہ سنایا گیا، اور فیصلہ ان نٹ شل یہ تھا کہ انہوں نے بھارتی حکومت اور بھارتی پارلیمنٹ کے اس فیصلے پر مہر لگا دی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو آرٹیکل 370 تھا یہ ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ تھا، اور انہوں نے ایک لحاظ سے جو مودی سرکار کی پالیسی تھی کشمیر کو لے کر کے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنے اس فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جو ریاست کی حیثیت ہے مقبوضہ کشمیر کی اس کو بحال کیا جائے اور وہاں پر 2024 تک انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن شہباز، اس فیصلے کے بعد جو انٹرسٹنگلی ایک اگر آپ انڈیا کے پرسپیکٹو سے دیکھیں، کیونکہ جو بھی بھارتی پارلیمنٹ نے اپنے قانون میں ترمیم کی تھی 5 اگست 2019 کو، اور اس کے بعد یہ بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھارتی حکومت ہے اس کو اپنی ایک مورل اور لیگل وکٹری قرار دے رہی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے باقاعدہ طور پر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا۔ اور انٹرسٹنگلی آپ کو پتا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم نے اس فیصلے پر جو رد عمل دیا، انہوں نے ظاہر انگریزی اور ہندی میں تو ٹویٹ کیا ہی، انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ایک ٹویٹ جو ہے وہ اردو زبان میں بھی کیا۔ یہ بہت ریئر ہے کیونکہ اردو میں وہ ٹویٹ نہیں کرتے، اور اردو میں ٹویٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے سیدھا سیدھا پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو بھئی کشمیر پر تو ہم نے اپنا جو قبضہ ہے وہ پکا کر لیا ہے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں۔ تو کیا پھر ہمارے پاس بھی تو آپشن ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو بھی ہم باقاعدہ طور پر اور گلگت بلتستان کو بھی باقاعدہ طور پر پاکستان کا حصہ بنائیں؟ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایک جو آرگیومنٹ آتا ہے کہ جو یہ اگر کریں گے تو پھر تو بھارت ہمیشہ سے تو یہی کہتا آ رہا ہے کہ جو لائن آف کنٹرول ہے آپ اس کو انٹرنیشنل بارڈر تصور کریں، اور جو کشمیر آپ کے پاس ہے وہ آپ لے لیں، جو ہمارے پاس ہے وہ ہم لے لیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کا اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے کیا؟ پریکٹیکلی دونوں ممالک ایک دوسرے سے چھین سکتے ہیں؟ نہیں چھین سکتے، دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیئر پاورز ہیں۔ تو اس کا دیکھیں یہ تو آپ ایک ان پاپولر اور ایک ریئلسٹک وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان جو ہے کوئی بھی پاکستان کی گورنمنٹ یہ تو نہیں کہے گی، کیونکہ اس واقعے کے بعد بھی، اور یہ ایک ریالٹی بھی ہے کہ سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی تھی جو گلگت بلتستان کی جو ریفارمز تھیں اس کے حوالے سے، تو پروبیبلی اس وقت یہ جو ریکمنڈیشن تھی یا انٹرنل ڈسکشن تھی وہ اس وجہ سے ڈراپ ہو گئی تھی کہ یو این سیکورٹی کونسل والا اور جو سارا پرابلم۔ بٹ آپ کب تک ماضی میں رہیں گے؟ یا تو پریکٹیکل آپشن اس کے علاوہ تو کوئی ہے نہیں، یا تو کوئی اور آپشن ہو، بہتر آپشن ہو۔ اب اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جو انٹرنلی اگر ڈومیسٹکلی آپ دیکھیں وہ جو دونوں اسپیشل ریجنز ہیں اکنامکلی وہ ڈیپینڈنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر۔ اگر وہ ہوں گے ایک صوبے کا ان کی حیثیت ہوگی تو دے ول بی ہیونگ شیئر ان ایوری تھنگ انکلوڈنگ ریسورسز۔ ابھی جو ریسورسز جا رہے ہیں 4 صوبوں کو وہ ان کو بھی جائیں گے، ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ لیکن لیگل اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں؟ انٹرنیشنل کنونشنز کے حوالے سے کیا امپلیکیشنز ہیں وہ لا ایکسپرٹ جانتے ہیں، آپ فورن پالیسی کو کور کرتے ہیں آپ جانتے ہیں، بٹ اس کا جو فائدہ ہوگا نا، اس کی جو رولنگ آ گئی، آئی ڈونٹ نو یہ چیلنج فیصلہ ہو بھی سکتا ہے، ریویو میں جا بھی سکتا ہے، وہاں پہ کوئی یا جائے گا، بٹ انڈین پرائم منسٹر ہیں آپ کو پتا ہے وہ اگلے سال ان کے بھی انتخابات ہو رہے ہیں، تو ہی میں بھی میکنگ اے کم بیک فار دا تھرڈ ٹائم۔ نہیں، لیکن اس کا جو آپ فائدے کی وہ بات کر رہے ہیں نا، آئی تھنک لیٹس لک ایٹ اٹ دس وے کہ یہ ہماری بہت بڑی ناکامی ہے کشمیر کی۔ اگر آپ بات کریں ہمارے پاس ایسے مواقع تھے، لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جب ہم کشمیر پر بہت بہتر ڈیل کر سکتے تھے۔ ایک وقت تھا جب بھارت کو اتنا طاقتور ملک نہیں تھا، معاشی اعتبار سے اتنا سٹیبل نہیں تھا، امریکہ کو اس طرح سے ضرورت نہیں تھی بھارت کی، چین رائز نہیں کر رہا تھا۔ اب سارے ڈائنامکس بدل گئے ہیں، تو اگر پاکستان کے پاس ایک موقع تھا تو شاید آج سے 20-25 سال پہلے، ایون میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2003 سے 2007 تک جو آپ کا پیس پروسیس چلتا رہا وہاں پر بھی ایک اپرچونٹی تھی، ابھی بھی ایک اپرچونٹی آ سکتی ہے ایسے 15-20 سال کے بعد۔ اسی صورت میں پاسبل ہے کہ آج پاکستان آج کے دن سے فیصلہ کر لے کہ ہم نے پولیٹیکلی اکنامکلی ہم نے سٹیبل ہونا ہے، ہم نے اپنی اصلاحات کرنی ہے، ہم نے سسٹمز کو ان پلیس کرنا ہے، ہم نے آربیٹریشن سے ملک نہیں چلانا، تو آج سے 10-15 سال بعد آپ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں۔ یہ جو مشورہ ہے سے برابری کے اوپر بات کر سکتے ہیں، یہ جو مشورہ ہے نا کہ ہمیشہ جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں، مثلا چین کے بھی ڈسپیوٹس ہیں بھارت کے ساتھ، باقی جو نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے اس طرح کے جو ڈسپیوٹس ہیں اپنی ترقی کی راہ میں انہوں نے کبھی رکاوٹ نہیں بنایا۔ چین ہو، ایون پاکستان کے اب جو عرب دوست ممالک ہیں وہ پرائیویٹلی پاکستان کو یہی مشورہ دیتے رہے ہیں کہ کشمیر پر آپ اپنا موقف بالکل نہ چھوڑیں، جو بھی آپ کا اصولی موقف ہے اس کو قائم رکھیں، لیکن
آپ کو فوکس کرنا چاہیے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے میں. جب آپ معاشی اعتبار سے، جب آپ سیاسی اعتبار سے مضبوط ہوں گے تو یقینی طور پر پھر مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر آپ بہتر بارگین کر سکیں گے. تو شاید اس موقع کے اوپر ہمیں ایک ریئلسٹک ویو لیتے ہوئے وائل سٹیکنگ ود آر پرنسپل پوزیشن، میرا خیال ہے کہ ایک اسٹریٹجی کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم جیسے شہباز نے کہا کہ معاشی اعتبار سے اپنے آپ کو ایک مضبوط کر لیتے ہیں، اپنی جو برآمدات ہے اس کو بڑھا لیتے ہیں، اپنے جو انڈسٹریل گروتھ اس ملک میں آ جاتی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاتے ہیں، آئی ایم ایف سے جان چھڑا لیتے ہیں، اور جو ڈپینڈنس ہے ہماری دوسرے ملکوں کے اوپر اس کو کم کر لیتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی دیر ول بی این اپرچونٹی جہاں پر ہم بھارت کے ساتھ اکراس دا ٹیبل بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے بہتر بارگین کر